جناب مشاہد حسین سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو بات ہو رہی تھی پریزیڈنشیل ایڈریس پہ, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ وین ایور نیشنل ایشوز آر ریزڈ, قومی ایشوز جو میرے خیال میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہونے چاہیے, سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے, وہ ہمیشہ پھر وہ اپوزیشن بیسنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کشمیر یہ ہوا فلانا ہوا. میرے خیال ریکارڈ پھر میں درستی کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا جو نیوکلیئر پروگرام کا فیصلہ, قومی سلامتی کا فیصلہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لانچ کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا. اس میں اٹ واز اے ڈیسیژن which has today saved Pakistan from Indian aggression. ورنہ اگر یہ نیوکلیئر بم ہمارے پاس نہ ہوتا, اور اتنا پریشر تھا, اتنا دباؤ تھا. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, کشمیر کی بات کی, 5 فروری کو کشمیر سالیڈیرٹی ڈے آ رہا ہے. اس کا آغاز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا 5 فروری 1990 میں, اور جولائی 2016 میں جب برہان مظفر وانی صاحب چلے جی میں وی آر اسپیکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. نہیں وی آر چھوڑیں جی, لیٹس ناٹ بی پرسنل. نہیں وہ چھوڑیں, یہ ایشو بہت بڑے ہیں, یہ ایشو حکومت سے, پارٹی سے, انسانوں سے بڑے ہیں. اینڈ سر اٹس امپورٹنٹ ٹو سے دا ریکارڈ. کشمیر کی بات ہوئی, برہان مظفر وانی شہید کیا گیا فرسٹ ویک آف جولائی 2016 میں. پرائم منسٹر واز میاں نواز شریف صاحب. 25 ممالک میں اسپیشل انوائز بھیجے گئے. کشمیر واز انٹرنیشنلائزڈ اینڈ ہی آلسو میڈ اے ویری پاورفل ہارڈ ہٹنگ اسپیچ آن دا ایشو آف آکیوپائڈ کشمیر ان دا UN جنرل اسمبلی ان سپٹمبر 2016. تو یہ اس ایشوز کو ایسے نہ کیا جائے. میں ابھی دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ. پریزیڈنٹ صاحب کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہی از اے سمبل آف دا فیڈریشن, ہی از پارٹ آف پارلیمنٹ. لیکن جو فوکس کشمیر کا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے پرائم منسٹر کو مبارکباد دی, انہوں نے ذکر کیا تھوڑا بہت کہ ہم یہ کر رہے ہیں UN سیکورٹی کاؤنسل میں 2 مرتبہ جو لے کے گئے. لیکن واٹ از دا کشمیر اسٹریٹجی آف پاکستان, آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور مسٹر چیئرمین آج نہ بھولیں کہ آج کیا دن ہے. آج 26 جنوری ہے, انڈیا کا ریپبلک ڈے ہے, سو کالڈ یوم جمہوریہ, بلیک ڈے ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے دلی میں, سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ راج پتھ میں نہیں ہوا, لال قلعے پہ نشان صاحب جو سکھوں کا جھنڈا ہے وہ لڑایا گیا. ٹریکٹر مارچ ہوئی, کسان مارچ, اور آپ کو پتہ ہے نشان صاحب ان کا بڑا ریلیجس سمبل ہے, وہ ادھر لگایا گیا. اور نعرے کیا ہو رہے ہیں دلی میں اس وقت, پاکستان زندہ باد, خالصتان زندہ باد. اللہ کی شان دیکھیں, یہ بلیک ڈے ہے. اور جو نیرووین سیکولرزم تھا, نہرو کا ایک بنایا ہوا ایک لبرل, اور واقعی ہندوستان ایک زمانے میں ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی تھا اور اس میں فخر ہونا چاہیے تھا ان کو. آج ہندوستان میں مودی جو ہے ہندوتوا از برنگ دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح, دا گریٹ لیڈر, ان کی بصیرت دیکھیں. 80 سال پہلے قائد اعظم نے صحیح پہچانا تھا یہ ہندوتوا سوچ کو, کہ یہ اس قسم کی بدبودار تعصب, تقسیم اور تضاد اور تصادم کی سوچ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان ایک حق خود ارادیت کی بنیاد پر آیا آفٹر دا 23 مارچ 1940 لاہور ریزولوشن. تو آپ وہ قائد اعظم اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ ٹوڈے بائی دا ایونٹس وچ ہیو بین ہیپننگ ان انڈیا. اور اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا سر کہ دا ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ ہیو اے ویری کلیئر انڈیا اسٹریٹجی اینڈ اے ویری کلیئر اسٹریٹجی آن کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے. اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں, اور کل میں نے اسپیشل اجلاس بھی بلایا, تھینک یو مسٹر چیئرمین, یو الاؤڈ دا فارن افیئرس کمیٹی, فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں, کہ کشمیر پر وی ہیو ٹو ہیو اے سسٹینڈ اسٹریٹجی. آسیہ اندرابی صاحبہ, یاسین ملک صاحب, میر وائز عمر فاروق صاحب, شبیر شاہ صاحب, علی گیلانی صاحب, سارے سیاسی قیدی ہیں کئی سالوں سے. اور وہ یاسین ملک تو 25 سال سے ہیں, اور تہاڑ جیل جو سب سے نوٹوریس جیل ہے دلی کا, وہاں ہے مقیم. اس کے حوالے سے واٹ ہیز دا گورنمنٹ ڈن ٹو ریز دس ایشو اینڈ آلسو ٹو سسٹین اے کشمیر اسٹریٹجی. ہمیں بھی بلایا گیا, میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, سراج الحق صاحب تھے ایپیکس کشمیر کمیٹی کا, لیکن کوئی منظم کشمیر اسٹریٹجی نہیں بنائے گی. دوسرا جو ہے ہندوستان کے اندر جو حال ہو رہا ہے, خاص طور پہ
جو لبرل ہندوز ہیں, جو ڈیموکریٹک ہندوز ہیں, جو پروگریسو ہیں, اور جو جو دوسری منورٹیز ہیں, ان کے خلاف جو سلوک کیا جا رہا ہے انڈر RSS. اور ابھی میں نے آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا ارندھتی رائے کا, شی ہیز ریٹن ان دا نیو یارک ٹائمز, ان انڈیا ٹوڈے RSS از دا اسٹیٹ اینڈ an architecture of fascism is being erected in India. یہ ہندوستان کی خاتون لکھ رہی ہے. تو سر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. I would suggest through your good offices کہ government should take up. Number 1, 1950 کا ہے لیاقت نہرو پیکٹ which is on minorities. It was signed in April 1950. Minorities in Pakistan, non-Muslim Pakistanis rather in Pakistan, and non-Hindu Indians in India, they should be fully protected by their respective governments. We should invoke the Liaquat Nehru Pact to protect and preserve all the citizens of India who are suffering at the hands of this fascism of the RSS. Number 2, sir, Human Rights Council, Geneva mein hai. We should take up this issue of the occupied Kashmiri political prisoners. Udhar take up karein aur unko aage leke chalein. Aur number 3, sir, there is the new administration in America. President Biden بھی آ گئے ہیں, وہ نے جمہوریت کی بات بھی کی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی سال وہ ایک کانفرنس بھی بلا رہے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز کی, اور انہوں نے کشمیر کی بات بھی کی تھی. کاملا ہیرس ان کی نائب صدر نے بھی کشمیر کی بات کی تھی, روہنگیا کی بھی بات کی تھی انہوں نے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وی شوڈ ٹیک RSS جو ایک فاشسٹ تنظیم ہے جس کی انسپریشن یورپین فیشزم سے ہے, مسولینی اور ہٹلر سے 30 سے, ان کا یونیفارم بھی اس قسم کا ہے, ان کی اپروچ بھی وہی ہے. دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ وی شوڈ آلسو ٹیک اٹ اپ ود دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیٹ دے شوڈ آلسو لسٹ RSS as a terrorist organization. اور یہ ایک issue is about the future of Pakistan, and thanks to the nuclear program which was begun by Mr. Zulfikar Ali Bhutto and completed by Prime Minister Nawaz Sharif, کہ Pakistan is today safe and secure from Indian aggression. And we also thank our Chinese friends and brothers کہ انہوں نے انڈیا کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ انڈیا اب وہ فیس کر رہا ہے. اور also our brothers in South Asia, especially Nepal and Bangladesh and Sri Lanka, who are standing up to Indian hegemony. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.